أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ایک چیز اور دوسری چیز آگے آ گئی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور پھر اگر ہٹ جاؤ گے تم مجھ سے، میری بات نہیں مانو گے، فَمَا سو نہیں سَأَلْتُكُمْ میں نے سوال کیا من اجرن کسی اجر کا، میں نے تم سے کوئی پیسے نہیں لینے، خدا کے دین کی جو تبلیغ کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے تم سے کچھ کمانا نہیں ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر بس اللہ کے ذمے ہے، وہی مجھے اجر دے گا، وہی مجھے اس کی اجرت دے گا، وہ امرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمان رہوں۔ پہلی آیت میں خوف کی نفی کر دی، دوسری آیت میں امید کی نفی کر دی کہ تم کر کیا سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ یہی کہ تم سے میں پیسے چاہوں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں نے تم سے اس پہ کوئی اجر لینا نہیں، میں نے کبھی تم سے سوال نہیں کیا۔ تو ایسا شخص جو ڈرے بھی نہ اور جسے کوئی امید بھی نہ ہو، سوچنے کی بات ہے کہ اس انسان میں اخلاص کتنا ہوگا، وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں پکارے گا تو اور کس لیے پکارے گا؟ یہی ہوتا ہے نا دنیا میں، یا تو آدمی ڈرتا ہے کہ کسی امید پہ کوئی دین کا کام، اللہ نے بتا دیا ہے کہ ایسا اخلاص ہونا چاہیے کہ اگر خدا کے دین کی طرف دعوت دینی ہے کوئی امید لوگوں سے نہیں رکھنی چاہیے، وہ کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بھروسہ، اللہ کی امید۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے جتنے بیانات ہیں اس چیز کو خاص دخل حاصل ہے اس میں، آگے چل کے اس کے بعد جو سورہ ہود آ رہی ہے آپ دیکھیں گے وہاں بار بار یہ آتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ لینا نہیں، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، بس میری بات سنو تم۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول علیہ السلام کا فرض ہے کہ اپنی امت کو دعوت دے، یہ فریضہ تھا، جیسے نماز فرض تھی، روزہ فرض تھا، ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی امتوں کو بچائیں، خدا کی طرف دعوت دیں۔ انہوں نے کہا خوف اور طمع، لالچ دونوں سے بلند ہو کے مجھے کام کرنا، اور حقیقت بھی یہی کہ جو لوگ خوف سے، لالچ سے بہت اوپر اٹھ کے کام کرتے ہیں ان کی دعوت، ان کی تحریک، ان کی تبلیغ بڑی مؤثر ہوتی ہے، لوگوں کے دل کی کیفیتیں بدلتی ہیں، اس لیے کہ اسے کوئی لالچ نہیں ہوتی، اللہ ہی پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دین کی تبلیغ میں یا تحریک میں، انقلاب میں، ان چیزوں میں جو لوگ ان گھرانوں کے ہوتے ہیں نا، جو گھرانے یا تو ان علاقوں میں غالب ہوتے ہیں دنیاوی اقتدار کے اعتبار سے، فیملیز ایسی ہوتی، بادشاہ، صدر، وزراء، نواب، راجے، ان کے گھروں سے جو لوگ اٹھتے ہیں، کیونکہ انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور یا پھر وہ لوگ جو گھر سے جسے کہتے ہیں نا کھاتے پیتے ہوتے ہیں، اپنا کمانا ہے، اپنا کھانا ہے، پیسہ ہے، ضروریات زندگی، اسباب سب کچھ ہے، مسجد سے کچھ لینا نہیں، اور امامت کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اگر امام صاحب یہ ڈریں کہ یار یہ اگر بات کی تو مجھے نکال دیں گے، وہ کہتے ہیں نکال دیں گے تو میں اپنے باپ کے گھر جاؤں گا، وہاں سے کھاتا رہوں گا، مجھے کیا ڈر ہے۔ یہ جو اس بے نیاز طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں حقیقت میں دین کا کام ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے، خوف نہیں رہتا، لالچ نہیں رہتا۔ اور یا پھر تیسرا اللہ ہی کا فضل کسی پہ ہو کہ پیدائشی طور پہ خدا نے اس آدمی میں جرت، ہمت اتنی رکھی ہو، اور پیدائشی طور پہ اللہ نے اتنا پاک کیا ہوا ہو کہ وہ دنیا کی چیزوں کو خاطر میں نہ لائے، بس پھر وہ دین کا کام کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ جو آپ کے ہاں ماحول بن رہا ہے نا، امریکہ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، یہ جو بچے اگلی نسل آ رہی ہے نا، ان میں
اللہ کے فضل سے مادی اعتبار سے انہیں کوئی مسجدوں سے کمانا نہیں ہے. انہیں یہ جا کے نہیں دیکھنا کہ اس مسجد میں اگر ہم نے دین کا کام کیا ہے تو یہاں $1000 مل رہا ہے تو دوسری میں $1200 مل رہا ہے، لہذا وہاں ہم چلے جائیں. جب وہ گھر سے کماتے کھاتے ہوں گے، انہیں پتا ہے کہ باپ کے پاس پیسے ہیں، گھر میں چلا جاؤں گا تو کوئی مجھے نکال نہیں سکتا، تو مسجد میں حق بات کرے گا، اس لیے کہ اس نے مسجد سے کچھ کرنا نہیں، لینا دینا نہیں. یہی حکمت اور مصلحت تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اجرت پہ آذان دینے والے کو آذان کا ثواب نہیں ملے گا، اور انہوں نے کہا اجرت پہ امامت جائز نہیں. اور یہ تو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 200 سال کے بعد حنفی فقہا نے کہا اور اتنا سخت فتویٰ نہ دو، یہ مسجدیں اجڑ جائیں گی، دین کا کام ہی ختم ہو جائے گا، نماز کوئی نہیں پڑھایا کرے گا. تو انہوں نے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اجرت کی اجازت دی ہے لہذا آئندہ فتویٰ اسی سے دیں گے. تو اب تو 1200 برس سے فتویٰ اسی پہ ہے، لیکن اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ میں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا قاری اور حافظ اور امام وہ ایسا رکھو جو کھاتا پیتا ہو. اور انہوں نے کہا وگرنہ تم دیکھو گے کہ سب سے پہلے جب اس پہ مصیبت اور آفت پیش آئے گی تو سب سے پہلے جس چیز کو بیچے گا وہ اس کا دین ہوگا. کہتے دین بیچ دیں گے لوگ، اور ان لوگوں کو منع کرو اس سے کہ امامت خطابت ان چیزوں کے لیے. اسی لیے اب تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 150 ہجری میں انتقال ہوا اور اب 1425 آ گئی، یعنی 1300 سال تو ہو گئے. اب تک حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اگر اجرت پہ حافظ رکھا جائے گا تراویح میں تو اس کے پیچھے پڑھنے والے لوگوں کو بھی ثواب نہیں ملے گا اور حافظ صاحب کو بھی ثواب نہیں ملے گا تراویح، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے تھوڑا ہی پڑھایا ہے، وہ تو پیسے کے لیے پڑھایا. تراویح کی امامت جو ہے اب تک ہمارے حنفی فقہا یہی فتویٰ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی 20 رکعتیں چھوٹی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لے اس پہ ثواب ملے گا، لیکن اگر امام حافظ تراویح میں قرآن پاک اجرت پہ سنائے، اسے پیسے دیے جائیں، یا وہ اس توقع پہ آیا ہو کہ یہاں سے پیسے مل جائیں گے. ایک تو ہے نا طے کرنا، طے نہیں کیا، بس یہ پتا ہے کہ یہاں سے پیسے مل جائیں گے، اور مسجد کی انتظامیہ بھی اسی موڈ میں ہے کہ پیسے ایسے دے دے گی، کوئی خدمت کر دے گی تو وہ نماز کا ثواب نہیں ملے گا. اب تک یہی فتویٰ ہے، اس لیے کہ دین کوئی بیچنے کے لیے تھوڑا ہی ہے. اور اللہ نے اعمال میں جو برکت دی تھی انہی لوگوں کے جو لوگ دین کے معاملے میں ایسی چیزوں میں آتے ہی نہیں تھے. پیسہ یہ وہ کوئی چیز نہیں، وہ کہتے تھے اللہ کے لیے بات کرنی ہے وہ سنو، پیسے کو چھوڑو، وہ بعد کی بات ہے. اللہ نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں سنو گے، منہ پھیر لو گے، مجھے ڈر بھی نہیں تم سے، مجھے تم سے کچھ لینا بھی نہیں ہے. فما سألتکم من اجر، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں لینا، ان اجری الا علی اللہ. حتیٰ کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا خدا کا یہ دین پیش کرنے میں، الا المودۃ فی القربى، لیکن دیکھو جو رشتہ داری میری مکہ والوں تمہارے ساتھ ہے اسی کا کچھ خیال کرو، اس رشتہ داری کا پاس بھرم رکھو. میں آخر تمہارے ہی قبیلے کنبے خاندان سے ہوں، مجھے پیسے کوئی چیز نہیں چاہیے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر بس اللہ کے پاس ہے. وہ امرت، اور مجھے اس کا حکم ہوا ہے کہ ان نکون من المسلمین، میں مسلمان رہوں. میں تو پابند ہوں اللہ کی طرف سے اس چیز کا بھی کہ تبلیغ کروں، نصیحت سناؤں، اور اس چیز کا بھی کہ میں اسلام پر قائم رہوں.